اب میں مدرسہ جامعہ محمودیہ اشرف العلوم جاجموں کے ایک طالب علم مولوی محمد مسعود سلمو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور 5 منٹ میں اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز قابل احترام علماء کرام اور میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے جمعیت علماء شہر کانپور اور تحفظ ختم نبوت کے اراکین، احباب اور منتظمین کا، جن کی محنت سے اس پروگرام کو سجایا گیا، سنوارا۔ اللہ تعالی اپنی شان عالی کے مطابق ان منتظمین کو بہترین بدلہ مرحمت فرمائے، آمین۔ بزرگوں اور دوستوں، نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا حضرت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اس کی تکمیل اور انتہا آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا آخری نبی ہونا قرآن پاک سے ثابت، اللہ کے محبوب پیغمبر کا آخری نبی ہونا حضور علیہ السلام کے فرامین سے ثابت، اللہ کے محبوب پیغمبر کا آخری نبی ہونا امت کی اجماع سے ثابت۔ میں آپ حضرات کے سامنے آیات، احادیث اور اجماع سے ہٹ کر چند دلائل بڑے اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا بدر آدم میرٹھی کی تحقیق کے مطابق پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کے نام میں حمد کا مادہ نہ ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل، حضور علیہ السلام کے نبی کے نام میں احمد اور محمد نام میں حمد کا مادہ ہونا آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل، پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کے نام کے کلمے میں رسول اللہ بطور کلمے کا جز نہ ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل، حضور علیہ السلام کے نام میں رسول اللہ بطور کلمے کا جز ہونا آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل، اس لیے کہ حمد ہمیشہ آخر میں اور انبیاء میں سے احمد اور محمد بھی آخر میں، اور حضور علیہ السلام بھی اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو بھی آخری میں بھیجا، اور اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو بھی آخری میں بھیجا۔ ہر نبی نے اللہ سے لیا ہے اور اپنی امت کو دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے لیا ہے، اپنی امت کو بھی دیا اور پہلی امت اور انبیاء کو بھی دیا۔ ہر نبی نے اللہ سے لیا ہے، لینے کی ایک حد تھی۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے لیا ہے، لینے کی تمام جگہ آپ پر ختم۔ ہر نبی نے آگے دیا ہے، دینے کی جگہ باقی تھی۔ حضور علیہ السلام نے آگے اپنی امتوں کو دیا ہے، دینے کی جگہ تمام جگہ آپ پر ختم ہو گئی۔ پہلے انبیاء پر آسمانی اترنے والی کتاب کا محفوظ نہ رہنا ان کے پیغمبر ہونے کی دلیل، اور حضور علیہ السلام کے پر اترنے والی کتاب
قرآن پاک کا محفوظ رہنا آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے انبیاء کے فرامین ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہ رہنا ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ حضور علیہ السلام کے فرامین امت کی محدثین کے سینوں میں محفوظ رہنا آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے انبیاء کے سیرت کا ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہ رہنا ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے احوال عالم بطن سے لے کر عالم دنیا تک، عالم دنیا سے لے کر عالم قبر تک، عالم قبر سے لے کر عالم آخرت تک مکمل سیرت کا محفوظ رہنا حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر کے بعد امت میں خلافت کا چلنا حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور پیغمبر کے علماء کا انبیاء کا وارث ہونا حضور علیہ السلام کے آخری ہونے کی دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل بے شمار دلیل موجود ہے۔ دنیا والوں، اگر ہمارے پاس حضور کی ختم نبوت پر کائنات کی کوئی دلیل موجود نہ ہوتی تب بھی میرے پیغمبر کے وجود اطہر آپ کے نبوت کی بھی دلیل ہے اور آپ کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک دیکھتے جاؤ گے آپ کو نبی کی نبوت سمجھ آ جائے گی اور آپ کی ختم نبوت بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت وجود اطہر ختم نبوت کی دلیل ہے، جسے علامہ تفتازانی نے حضرت امام غزالی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تم نبی کی نبوت کے پہلے 40 سال دیکھنا، نبی کا معصوم ہونا آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر کے بعد جو نبی کا دعویٰ کرے ہم اس کی نبوت سے پہلے زندگی دیکھیں گے، کہیں وہ کسی شخص کے آگے، کبھی فضل احمد کے آگے، کبھی فضل الہی کے آگے، کبھی علی شاہ کے آگے، جو کبھی زانو تلمذ تہ کر کے کبھی کسی سے فارسی پڑھ رہا ہے، کبھی کسی سے منطق پڑھ رہا ہے، کبھی کسی سے عربی پڑھ رہا ہے، خدا کی قسم وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم اس کی زندگی کو دیکھیں گے، کبھی وہ کہیں باپ کی پینشن تو لے کر نہیں کھاتا تھا، کہیں چوری تو نہیں کرتا تھا، کہیں زنا تو نہیں کرتا تھا، کہیں زنا تو نہیں کرتا تھا، کہیں وہ کتوں کا پالنے والا، کتوں کا شوقین تو نہیں تھا۔ حضرت امام غزالی نے آگے کہا ہے تو میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، دنیا کا ایک طرف اور حضور علیہ السلام کا اکیلے ایک طرف کھڑے ہو جانا حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو شخص کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کرے، کبھی مسیح ابن مریم، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا معنی ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تم نبی کی نبوت کے پہلے 40 سال دیکھنا، حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے آپ کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس دعوت کے پھیلنے کے بعد میرے نبی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھو گے تمہیں نبی کی نبوت سمجھ آئے گی اور آپ کی ختم نبوت بھی سمجھ آئے گی۔ اور اس بدبخت کی زندگی کو دیکھو گے، کبھی دعوی نبوت کے بعد کہیں گالی دے رہا ہے، کہیں جھوٹ بول رہا ہے، کبھی زنا کر رہا ہے، کبھی شراب پینے والا، امت سے پیسے لے کر ناجائز طریقے پر اپنے پیٹ میں رکھنے والا۔ یہ خدا کی قسم سب کچھ تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو نبی کیا ہوگا؟ اس سے اچھا تو گلی کا کتا اچھا ہے۔ حضرت امام غزالی نے آگے کہا تم نبی کی نبوت کی زندگی کو دیکھنا، تمہیں نبی کی نبوت سمجھ آ جائے گی۔ نبی کی شریعت کا اعتدال پر مبنی ہونا حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں پر شجاعت کی انتہا ہو جائے، وہاں پر حضور علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گئے، دنیا والوں مجھے اللہ تعالی نے آخری نبی کائنات کا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ چند اشعار پڑھ کے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پیغام ہے ملت کے سارے نوجوانوں کو، لگا کر دھڑ کی بازی روک دو ان فتنے بازوں کو۔
میرا پیغام ہے ملت کے سارے نوجوانوں کو، لگا کر دھڑ کی بازی روک دو ان فتنے بازوں کو، اٹھو اٹھ کر بدل دو دہر کی خونی فضاؤں کو، بتا دو ہاں بتا دو وقت کے فرما رواؤں کو، ہمیں اپنے نبی سے ہے محبت بھی عقیدت بھی، کلام اللہ بھی پیش نظر ہے اور سنت بھی، لہو گرما گیا ہے سینوں میں جاگی گئے حمیت بھی، کریں گے ختم نبوت کی حفاظت بھی اشاعت بھی، خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو، خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو، مگر ختم نبوت سے تو پیاری نہیں ہے زندگی ہم کو، اگر ختم نبوت پر آچائی تو ہم شمشیر برہ ہیں، برہنہ تیغ ہیں تلوار ہیں یعنی مسلمان ہیں، ہم اپنے خون کی چھینٹوں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ختم نبوت پر جان تک قربان کرتے ہیں، کہو ڈنکے کی چوٹ افسر ہمارا دین سچا ہے، اسی پہ ہم کو مرنا ہے اسی پہ ہم کو جینا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔